تو بھائی اگر ان کے والدین کے متعلق تم یہ عقیدہ رکھتے ہو تو داماد کیوں فراڈی نہیں ہو سکتا؟ تم مجھے سمجھاؤ یہ داماد، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کسی شادی کر لیتے ہیں، بعد میں وہ چینج ہو جاتے ہیں، شادی کے بعد دیکھتے ہیں داماد سب سے بڑا کمینہ آدمی نکلا، ٹھیک ہے نا، کمینہ آدمی نے، یا شروع میں اچھا ہوتا ہے بعد میں برا بن جاتا ہے۔ اور تم خود کہتے ہو کہ اسی دو بیٹیوں سے پہلے عتبہ اور ابو جہل کے بیٹوں نے شادی کی تھی۔ اچھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پہلے تو ساری زندگی آپ اس بات پر زور دیتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، لیکن آج آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم کا داماد کہہ کر یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں تھیں۔ لیکن آپ پر دکھ یہ ہے کہ آپ کی قسمت کے اندر اتنی زیادہ بدبختی ہے، اتنی زیادہ گمراہی ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ جب علماء اہل سنت نے ہماری کتابوں سے اتنے سارے دلائل پیش کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے ہونے پر، تو بالآخر آپ نے داماد تو مان لیا، لیکن پھر بھی آپ یہاں پر گستاخی کر گئے اور کہنے لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فراڈ کیا کرتے تھے، دھوکے باز تھے، جو بھی آپ کے جملے ہیں، آپ کے جملے جو ہے وہ ایسے سخت اور نازیبہ صحابی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہیں کہ اس کو کوئی بھی مسلمان بآسانی اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ وہاں مجبوری ہو لوگوں کو بیان کرنا ہو تو بطور مجبوری تو ادا کر سکتا ہے، لیکن بآسانی اس دل کی خوشی کے ساتھ ان جملوں کو کوئی بھی کسی بھی صحابی کی طرف نسبت نہیں کر سکتا۔ یہ صرف آپ کے مقدر کی بدبختی ہے کہ آپ کے نصیب کے اندر بغض صحابہ ہے، اور ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرما دی ہے۔ الغرض میں صرف حسن اللہ یاری تمہیں اتنی بات کہتا ہوں، یہ تمام باتیں ریکارڈ کروانے سے پہلے سب سے پہلے تم اپنی تمام کتابوں کو آگ لگاؤ کہ جس کتابوں کے اندر تمام دلائل موجود ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مراتب آپ کے مصنفین اور مؤلفین نے اپنی کتاب کے اندر واضح کر دیے ہیں۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس کتاب کا حوالہ دے چکا ہوں اور پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بیان کر چکا ہوں، جیسے اہل سنت کے نزدیک بخاری کا مرتبہ ہے، ایسے اہل تشیع کے نزدیک ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کی کتاب فروع کافی کا مرتبہ ہے، اور فروع کافی کے اندر عبارت موجود ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 321 تا 325 پر یہ پورا واقعہ صلح حدیبیہ کا موجود ہے۔ عبارت کیا ہے کہ جلس عثمان فی عسکر المشرکین وبایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضرب باحدى یدیہ علی الاخرى لعثمان، کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور قاصد کافروں کے لشکر کی طرف تھے، تو میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ سے بیعت کر رہے تھے اور ان کی بیعت لے رہے تھے تو دیکھا عثمان غنی موجود نہیں ہے، تو آپ کی کتاب میں فروع کافی کے اندر ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی نے حضرت عثمان غنی، جن کو آپ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے تھے، وہ فراڈ کیا کرتے تھے، ان کا مرتبہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى لِعُثْمَانَ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ میں نے عثمان کی بیعت بھی کر لی ہے، یعنی عثمان غنی موجود نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو گویا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا۔ جملے یہی ہیں وَضَرَبَ، مارا، بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر، لعثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ یہ مرتبہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حسن اللہ یاری، جو تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ تو جب تم کسی صحابی کے لیے یا بالخصوص حضرت عثمان غنی کے لیے بات کرو تو پہلے تو اپنی کتابوں کو آگ لگاؤ کہ جس کتابوں کے حوالے تم بڑے جو ہے وہ دھڑلے سے پیش کرتے ہو کہ یہ ہماری کتابیں ہیں، یہ ہمارے مصنفین نے لکھا ہے، تو اپنے مصنفین کے اپنے مفاد کے مطابق کتاب بھی تسلیم، ان کی بات بھی تسلیم، اور جب آپ کے مفاد کے خلاف کوئی بات آتی ہے، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو نہ وہ مصنف نظر آتا ہے، نہ لکھی ہوئی اس کی عبارات تسلیم ہوتی ہیں۔ اور پھر المناقب کے نام سے اہل تشیع کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل بلکہ اکثر سیرت کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر ایک باب باندھا صاحب مصنف نے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدہ فاطمہ الزہرا سے شادی، پورا باب دیکھیں کہ آپ کو باب کا نام بھی اوپر نظر آ رہا ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کی شادی کے نام سے ایک باب باندھا ہے، اور اس کے اندر آپ نے پوری ایک ذکر فرما دیا ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ بیچنے کے لیے صحابی کو کہا کہ جاؤ اور بازار کے اندر یہ زرہ بیچ کر آؤ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خریدا، اور خریدنے کے بعد پھر بطور تحفہ رقم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر بطور ہدیہ
پیش کی ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فراڈ نہیں ہے، یہ محبت رسول اللہ ہے، یہ محبت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ محبت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ جن کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، خدا کی قسم دین اسلام کی مدد کرنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب بھی اسلام کو مدد کی ضرورت ہوئی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے رہے اور اپنی جان کے ذریعے اسلام کی مدد کرتے رہے، اپنے مال کے ذریعے اسلام کی مدد کرتے رہے. تبھی تو اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لخت جگر نہیں بلکہ دو لخت جگر، دو نور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اللہ رب العزت نے عطا فرما دیے. اور اللہ نے حضرت عثمان غنی کو یہ مرتبہ عطا فرما دیا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے مقدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 لخت جگر لکھ دی ہیں. تبھی تو کہا کہ ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار اسے پایا دوشالہ نور کا. الغرض الحمدللہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں اپنی ایک کتاب کا حوالہ نہیں دیتے، میں تمام آپ ہی کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں. وہ اس لیے تاکہ آپ کے جو سننے والے ہیں ان تک حقیقت پہنچ جائے کہ آپ کی کتابوں کی جو حقیقت آپ نے اپنے لوگوں سے چھپا رکھی ہے نا، کبھی تو آپ نے اس کو ظاہر کرنا پڑے گا. آپ نہیں تو ہم ظاہر کرتے رہیں گے اور آپ کے لوگوں کو پتہ چلتا رہے گا کہ جس کو آپ معاذ اللہ فراڈیا کہہ رہے ہیں، جس کو آپ دھوکے باز کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حبیب نے انہیں کیسا مرتبہ عطا فرمایا، اللہ نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا. اور ان کے دل میں بغض علی تھا یا محبت علی تھا، بغض فاطمہ تھا یا محبت فاطمہ تھی، یہ بھی آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے. اور آپ کے مصنفین نے یہ بیان کر دیا ہے کہ جب بھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بھی معاملے کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شانہ بشانہ حضرت عثمان غنی کھڑے رہے. اور آپ نے کبھی بھی حضرت علی المرتضی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کو تکلیف نہیں ہونے دی. اور جس طرح سے آپ نے حضور سے وفاداری کا حق نبھایا ہے، اس طرح سے آپ نے حضور کی آل اولاد اہل بیت سے وفاداری کا حق نبھایا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت